السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج میرا اسی ٹاپک پہ دوسرا لیکچر ہے کہ علم والا ہی بادشاہ ہوتا ہے اور علم والا ہی سردار ہوتا ہے اور علم والا ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ آج میں سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت جو ہے تلاوت کرتی ہوں سورہ القمر کی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ جو صورت ہے سورہ القمر، یہ جو آیت ہے یہ 5 ٹائم ایک صورت میں آئی ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے یا پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس کو سمجھے؟ یعنی یہ 5 ٹائم یا 5 ٹائم یہ ایک ہی صورت میں دہرائی گئی ہے، رپیٹ کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے، تبھی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں اس کو اتنی دفعہ رپیٹ کیا ہے۔ اوورآل بھی قرآن میں بہت دفعہ اس طرح کی آیات جو ہیں وہ رپیٹ کی گئی ہیں، لیکن ایک صورت میں جو ہیں یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے بہت زیادہ آسان بنا دیا ہے۔ یہ سننے، سمجھنے، پڑھنے، لکھنے، اس کو یعنی سیکھنے کے لیے ہم نے بہت زیادہ آسان کر دیا ہے، لیکن میں نے اور آپ نے اور خاص طور پہ شیطان نے ہمارے لیے یہ چیز بہت زیادہ مشکل ترین بنا دی ہے کہ نہیں، قرآن تو کسی کے سمجھ نہیں آتا، قرآن پڑھیں گے تو ہمیں یہ پریشانی ہوگی، قرآن پڑھیں گے تو ہماری آزادی ختم ہو جائے گی، قرآن پڑھیں گے تو ہمیں جو ہے بہت سی پابندیوں کا پابند ہونا پڑے گا۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، اور اصل میں میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی علم والا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو یہاں میں سب سے پہلے ایک حدیث بھی اس میں کوٹ کرتی ہوں کہ قرآن کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ کعب بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ دیکھیں اتنی خوبصورت یہ حدیث ہے کہ قرآن عقل کی تیزی۔ ہمارا آج کل یہ شکوہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں، کریٹیو نہیں ہیں، جو ہے کام ان کو یاد نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس حدیث نے اللہ تعالیٰ نے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث میں ایک نسخہ بتا دیا ہے کہ جب آپ قرآن کو اپنے ساتھ جوڑیں گے، قرآن کے ساتھ جڑیں گے، اپنے بچوں کو ساتھ اس کے اٹیچ کریں گے، تو یہ عقل کی تیزی اور حکمت کی روشنی، علم کا سرچشمہ۔ آج ہم اپنے بچوں کو جو ہے اتنے میں نے دیکھے ہیں والدین پریشان دنیا کے لیے، کریئر ہمارے بچوں کا، ہمارے بچے کچھ بن جائیں، ان کا مستقبل کچھ ہو جائے، ان کے لیے ہم کمانے کے یعنی اگر ان کے لیے کچھ یہ اچھی ان کو جابس مل جائیں، پریشان ہیں اور اتنی فی پے کر رہے ہیں، اتنے مہنگے ہاسٹل میں بچوں کو بھیج رہے ہیں، پھر جو ہیں ان کی یعنی اتنا زیادہ برڈن والدین نے اپنے اوپر بنا لیا ہے، اور وہ صرف دنیا، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فما متاع الحیات دنیا، یعنی دنیا ایک دن ختم، ایک دن ہم نے ختم اس کو کر دینا، چھوڑ کے چلے جانا، لیکن اس کے لیے اتنے پریشان ہیں، اتنے کورسز کروا رہے ہیں، اتنی علم سکھا رہے ہیں کہ کوئی یعنی کورسز کی انتہائی نہیں ہے۔ LLB کر رہے ہیں، MBS، BBS، MCS، MSc، BSc، MPhil، PhD، MA ایجوکیشن، MAd، BAd، MPhil، پتہ نہیں کون سی ہم نے ڈگریز حاصل کرنے کے لیے بچوں کو بھی پریشان کیا، خود بھی۔ یعنی ٹھیک ہے، یہ دنیا کا علم بھی بہت ضروری ہے، لیکن آج میرا آپ لوگوں سے بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جہاں ہم دنیا کے لیے اتنا پریشان ہو رہے ہیں، دنیا کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں، بچوں کو بھی ساتھ پریشان کیا ہوا، تو اس کے ساتھ اپنے بچوں کو قرآن سے بھی ضرور متعارف کرائیں، قرآن سے بھی ضرور اٹیچمنٹ ان کی کروائیں، قرآن سے بھی ان کو جوڑیں۔ دنیا میں بھی آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوں گے، آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔
دیکھیں میں آپ کو آج تھوڑے سے بادشاہوں کی بات کروں گی۔ سب سے پہلے تو میں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں گی۔ کیا وہ بادشاہ نہیں تھے اپنے وقت کے؟ کیا انہوں نے ریاست مدینہ نہیں بنائی تھی آ کے؟ انہوں نے ملک فتح نہیں کیے تھے؟ انہوں نے جنگیں نہیں کی تھی؟ انہوں نے اخلاقیات نہیں سکھائے تھے لوگوں کو، سیکھے نہیں تھے؟ کیا وہ آج تک ہمارے ساتھ تعلیم، اسی تعلیم کے ساتھ زندہ نہیں ہے؟ آپ نے وہ مائیکل ہارٹ کی ایک بک پڑھی ہوگی جس نے دا 100 بک لکھی تھی، اور اس میں سب سے پہلا نام کس کا لکھا گیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا ہے۔ تو کیا انہوں نے کوئی دنیاوی تعلیم سیکھی تھی؟ نہیں سیکھی تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس کی وجہ سے عزت و شرف دیا؟ قرآن کی وجہ سے دیا۔ اگر ہم اس کے علاوہ اگر ہم کسی پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، وہ بادشاہ نہیں تھے اپنے وقت کے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور خوابوں کی تعبیر سکھائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام دیکھ لیں، وہ بادشاہ نہیں تھے؟ بہترین بادشاہ اپنے دور کے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آج تک ان جیسی بادشاہت تو ہم نے کسی کو دی نہیں ہے۔ تو دیکھیں انہوں نے بھی تو کیا چیز سیکھی تھی؟ دین کا علم نہیں سیکھا تھا؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی وجہ سے عزت نہیں دی؟ وہ بادشاہ نہیں رہے؟ اب ہم پیغمبروں کے بعد چاروں خلفاء جو راشدین خلفاء جو ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ بھی دیکھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی وجہ سے عزت نہیں دی؟ وہ اپنے وقت کے وہ بھی کیا تھے؟ صدر تھے، پریزیڈنٹ تھے، بادشاہ تھے۔ تو آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ ہم صرف دنیا کا علم حاصل کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، ہم آخرت کا یعنی کہ ہم اگر صرف اور صرف قرآن کا علم سکھائیں گے، اگر ہم قرآن کا علم سکھائیں گے تو بچے ہمارے بیکورڈ ہو جائیں گے، کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے، ان کو کریئر کہاں سے بنے گا؟ تو اپنے ذہن سے یہ چیز نکالیں، اور جہاں آپ لوگ دنیا میں اتنی محنت اپنے بچوں کے ساتھ، دنیاوی تعلیم کے ساتھ، اتنی ایجوکیشن ان کے ساتھ مغز ماری کر رہے ہیں اور اتنا کچھ آپ ان کے لیے کر رہے ہیں، تو ان کو میری آپ لوگوں سے یہ دعا ہے، اللہ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ بھی جوڑیں۔ دیکھیں جہاں پہ آپ LLB سکھا رہے ہیں تو وہاں ایک اور ڈگری آپ لوگ نکالیں، QMT، یہ ہے قرآن مجید وِد تجوید، قرآن مجید وِد تفسیر، قرآن مجید وِد ترجمہ ٹرانسلیشن، قرآن مجید وِد ٹرانسلیشن، یعنی QMT کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ بھی سکھائیں۔ جہاں آپ نے اتنا سال اپنے بچوں کا کیریئر بنانے کے لیے لگا رہے ہیں، تو کیوں نہ یہ قرآن کے لیے بھی آپ کچھ وقف کریں؟ ایک دن میں ایک ہفتہ نکالیں، یعنی ایک ہفتے میں ایک دن نکال لیں، مہینے میں ایک دن نکالیں، اچھے استاد جو ہیں ان کو مہیا کریں، جہاں آپ ٹیوشن بچوں کو دن رات ٹیوشن بھیج رہے ہیں، اکیڈمیاں ان لوگوں کو آپ نے جوائن کی ہیں، تو کیوں نہ قرآن کے بھی ساتھ جوڑیں، تاکہ دنیا بھی آپ کی سنورے، آخرت میں بھی آپ لوگوں کو وہ اس چیز کا فائدہ دیں۔ تو میرا صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ہم بچوں کو صرف دنیا سکھا رہے ہیں، تو وہ دنیا کے ساتھ ساتھ ان کو قرآن کا علم بھی دیں، تاکہ وہ آپ کے لیے آخرت میں بھی کچھ کریں، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے کوئی دعا کرنے والا ہو۔ دیکھیں دنیا میں ہم جب بھی کوئی جاب کرتے ہیں تو ہم سب کا دل یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی جاب ملے، اور ہمارا اس پیچھے ریزن اور مائنڈ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہمیں پینشن ملے گی اور وہ ہمارا بڑھاپے میں سہارا ہوگی۔ ہمارے مائنڈ میں یہ بات کیوں نہیں کبھی آئی کہ بڑھاپے کے بعد بھی ایک منزل آنی ہے، اور وہ موت ہے، اور وہ قبر ہے، وہ آخرت ہے۔ تو ہم اپنے پیچھے سے کیوں نہ ایسے کام کر کے جائیں، اپنی اولاد کو اس قابل کر کے جائیں کہ وہ بھی ہمارے لیے پینشن کی طرح وہ دعائیں بھیجے، وہ استغفار کرے، کوئی نیکی کے کام کرے، کسی کے کام آئے، قرآن پڑھیں، کسی کو سکھائیں، تو وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے پینشن، جیسے ہمیں پینشن پیسوں کے ذریعے ملتی ہے، تو وہ ہماری بھی پینشن لگ جائے دعا کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے۔ تو میں نے اور آپ نے اس بات کو بھی سوچنا ہے کہ ہم ایسی اولاد تیار کر کے جائیں جو ہمیں دعا کی پینشن بھیجے، ہمارے لیے استغفار کی پینشن بھیجے، ہمارے لیے صدقات کی پینشن بھیجے، ہمارے لیے قرآن پڑھے تو ہمیں اس کی بھی پینشن ملے، یعنی اور اگر ہمارے لیے وہ خود حج اپنے لیے کر کے جائیں تو ہمارے لیے بھی عمرہ حج کریں، ہمارے لیے بھی قربانیاں کریں، ہمارے لیے بھی صدقات کریں۔ لیکن صرف بات اتنی ہے کہ اگر ہم نے کسی کو سکھایا ہوگا تو وہ سیکھیں گے، نہ کریں گے۔ دیکھیں اگر ہم نے بچے کو A سکھایا تو وہ A پڑھے گا، اللہ سکھایا اللہ پڑھے گا۔ تو جہاں میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ
کو جو شیطان نے دنیا 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 کے پیچھے بھگا بھگا کے پریشان ہو رہے ہیں، خود بھی بچوں کو بھی ساتھ پریشان کیا ہوا ہے، اور یہ آخر ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہونی ہے، تو ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے، ہمارے بچوں نے بھی ختم ہو جانا ہے، اور چیز پیچھے کیا زندہ رہ جانی؟ اللہ کا نام۔ تو جہاں یعنی دیکھیں جو زندہ جاوید رہے گا، اللہ زندہ رہے گا، تو اگر ہم اس کا نام لیں گے تو کیا ہمارا نام زندہ نہیں رہے گا؟ تو انشاءاللہ جس نے بھی اللہ کا نام لیا، دیکھیں وہ زندہ جاوید رہے گا نا، تو جو اللہ کا ذکر کر کے گیا اس دنیا میں، وہ آج بھی ہم میں موجود ہے۔ بہت سے لوگ جیسے دیکھیں شیکسپیئر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایم اے انگلش نہیں کیا تھا، اس کی ماں نے کہا تھا کہ یہ انگلش نہیں بول سکتا، لیکن آج ایم اے انگلش میں ان کا جو ناول یا ان کا وہ پڑھے بغیر آپ ایم اے انگلش پاس نہیں کر سکتے۔ جیسے فرید الدین جنگ شکر کا نام لیا جائے، بابا بلے شاہ کا نام لیا جائے، کیا انہوں نے ڈگریاں لی تھی؟ ان کے پاس صرف کیا تھا؟ فہم کا علم تھا، قرآن کا علم تھا، مشاہدے کا علم تھا، لوگوں کی تکلیف کا علم تھا، اللہ کا علم تھا۔ تو اللہ کیا ہے؟ اللہ نے تو قیامت کے بعد بھی زندہ رہنا ہے، آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھے، زندہ ہوں گے۔ تو جو اللہ کا نام لیتا رہا ہے، لیتا رہے گا، وہ بھی زندہ جاوید رہے گا، اس کا نام زندہ رہے گا، اللہ اس کو کبھی بھی مرنے نہیں دیں گے۔ تو اور آپ لوگ یہ بات بھی مائنڈ سے نکال دیں کہ اگر ہم صرف دنیا سکھائیں گے تو ہمارے بچے کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ یہ بہت سے دنیا میں بادشاہ جس کا میں نے نام لیا، ابھی بہت کم جو میں نے نام لیے ہیں، یہ دیکھیں بے شک انہوں نے دنیا کا علم بہت زیادہ حاصل نہیں کیا تھا، لیکن وہ بھی بادشاہ رہے ہیں۔ اور حضرت عمر کی مثال تو دنیا میں اس سے بہتر بادشاہ کوئی دنیا میں آ ہی نہیں سکتا، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7.5 سال اپنی حکومت میں مثالیں قائم کی۔ اور میں آپ کو آج ایک اور بات بتاتی ہوں اپنے علم کے بارے میں۔ ایک گورا جو کہتا ہے کہ ان کا نام ہے ایڈولف ہٹلر کا یہ قول ہے، کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی مذہب جس کی میں عزت کرتا ہوں اور وہ اسلام ہے، صرف ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی شان کا میں قائل ہوں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک اور فرانس کے جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ فرانسی ہیرو نیپولین بوناپارٹ ان کا نام ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سب سے بہترین جو مذہب ہے محمد بن عبداللہ کا مذہب ہے۔ تو دیکھیں اب جو غیر مسلم ہیں وہ ہمارے مذہب کے اتنے قائل ہیں، وہ دیوانے ہیں اس چیز کے، تو کیوں نہ ہم بھی اس چیز کے دیوانے ہوں۔ تو آج آپ نے میرے ساتھ انشاءاللہ، میری اللہ سے دعا ہے کہ میری اولاد کو، اب سب کی اولاد کو اللہ تعالیٰ علم دین کا فہم، محبت عطا کرے، اور بہترین وہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہوں۔ تو آج آپ میرے ساتھ ارادہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو جہاں اتنے پیسے خرچ کر کے اور اتنی محنت کر کے دن رات جاگ کے اور جگا کے ان کو پڑھا رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ان کو قرآن کا علم بھی دیں گے، تو وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی جو ہے رحمت کا اور سکون کا باعث ہوں گے۔ اور آپ نے وہ حدیث، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن جس کا بچہ حفظ قرآن ہوگا یا جس نے قرآن پڑھا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو اب ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہم کس روشنی کا اور کس جو ہے اس سے زیادہ جو ہے ہم کس خوشخبری کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین قرآن پڑھنے، سننے اور بہترین آگے پھیلانے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جو ہے اس کے لیے ہمارے سینے کھولے اور اس کو ہمارے سینے کی بہار، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔